أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى اور حکم دیا ربک آپ کے رب نے وقضى اور حکم دیا ربک آپ کے رب نے اللہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو الا سوائے اس کے اللہ تعبدو الا ایاہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانہ وہ نیکی اور بھلائی کا سلوک کرو۔ یہ جو اگلے تقریباً 2 رکوع ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس صورت کے۔ اہم کس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے ان 2 صورتوں میں معاشرے میں رہنے، لوگوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کرنے اور لوگوں کے جو مراتب کا فرق ہے اس کا لحاظ کیا۔ معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا لین دین، آپ کا تعلق، آپ کا سلوک کیسا ہو، ان 2 رکوع کے اندر آپ پڑھیں گے، اور آپ کے اندر وہ کون سی صفات، عادات ہونی چاہیے جو آپ کے معاشرے کو خوبصورت اور باوقار بنائیں گی، اور وہ کون سی غلط عادات اور حرکات ہیں جو معاشرے کو گندا کر دیتی ہیں، آلودہ کر دیتی ہیں اور بدامنی کا باعث بنتی ہیں۔ ایک تو جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو اللہ رب العزت ساری دنیا کو بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو دین اتار رہے ہیں تو وہ دین جو ہے محض کوئی 2-4 رسموں کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ دین معاشرے کے اندر، بلکہ یوں کہیے کہ وہ دین بے پناہ اخلاقی قوتوں کا حامل ہے۔ چنانچہ یہ اخلاقی تعلیمات ہیں، بہت بڑی اخلاقی تعلیمات ہیں۔ معاشرے کا ہر فرد درجہ بدرجہ کس کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کرنا ہے، کیسا رویہ رکھنا ہے۔ جب ہم اس سے ہٹتے ہیں نا تو پھر ہم بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں اور عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وقضا حکم دیا ہے رب کا آپ کے رب نے اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ اس کے سوا عبادت کسی کی نہیں ہے۔ عبادت تم نے اللہ کی کرنی ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی۔ وبالوالدین احسانہ اور اللہ کے بعد وہ ہستیاں جن کے ساتھ آپ نے سب سے زیادہ اچھا رویہ، سلوک، برتاؤ، تعلق، احترام، خدمت، اطاعت کرنا ہے وہ والدین ہیں۔ وہ والدین ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت جو انسان کو آج سمجھنی ہے۔ والدین کو انسان نے بہت پیچھے دھکیل دیا ہے۔ آخری درجے میں عموماً والدین کو رکھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے بعد پہلے درجے میں والدین ہیں۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے اللہ، اللہ کے بعد اس کے رسول، اور اللہ کے رسول کے بعد والدین، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بنائی ہے وہ یہ ہے، اللہ اس کے بعد والدین۔ اب جہاں پر بھی دیکھیں گے اللہ، ہم 5ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پھر ہم 8ویں پارے میں پڑھ کے آئے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح ہم آگے بھی پڑھتے رہیں گے۔ تو والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے بعد جس کو سب سے زیادہ عزت دینی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جن کو سب سے زیادہ عزت دینی ہے، جن کا سب سے زیادہ احترام کرنا ہے، جن کی سب سے زیادہ اطاعت کرنی ہے، جن کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنا ہے وہ والدین ہیں۔ جن پر سب سے زیادہ خرچ کرنا ہے وہ والدین ہیں۔ جن کو خوش کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کرنی ہے وہ والدین ہیں۔
وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ والدین ماشاءاللہ جوان ہیں، بھرپور وہ طاقت میں ہیں، قوت میں ہیں، اپنی ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہیں، اپنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اولاد پہ ڈپینڈ نہیں کر رہے، اس وقت بھی اولاد نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ لیکن جب والدین ایسی عمر کو پہنچ جائیں کہ جب ان کے لیے اپنی ذمہ داریاں خود اٹھانا مشکل ہو جائے، اور جب وہ اولاد پر ڈپینڈ کرنے لگے تھوڑا بہت، تب پھر اولاد کی ذمہ داری پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ جی، ہمارے معاشرے کا رویہ بالکل برعکس ہے۔ بوڑھے ماں باپ ڈرتے ہیں اولاد سے، اولاد یہ نہ کہہ دے، اولاد وہ نہ کر لے، اولاد کو یہ چیز ناگوار نہ گزر جائے، ٹھیک ہے، بیٹا آئے گا جی وہ بس وہی فیصلہ کرے گا، باپ ڈرتے ہوئے کہتا ہے۔ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے، یہ سراسر گمراہی ہے، یہ سراسر ماں باپ کی بے ادبی ہے۔ قرآن کریم کی جو تعلیمیں ابھی ہم پڑھیں گے، پوری زندگی جب تک والدین حیات ہیں، اولاد کو ان کے سامنے اونچی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اولاد کو ان کے سامنے، ماں باپ کے سامنے اونچی بولنے کی اجازت نہیں ہے، ماں باپ کے کسی بھی رائے یا مشورے کو اگنور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اچھے طریقے سے، اور اگر وہ غلط ہیں تو اچھے طریقے سے ان کو اس طرح سمجھانا کہ بات ان کو سمجھ میں آ جائے اور وہ اولاد کی بات کو مان لیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اولاد کا ان پر امپوز کرنا، مسلط کرنا، یہ ہم نے یہ کہا ہے بس وہ ہوگا، اور ماں باپ ڈر کے اولاد کی خوشی والے کام کریں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، یہ سراسر گمراہی ہے، یہ بدبختی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ اما یبلغن، جب وہ پہنچ جائیں، عندک تمہارے پاس، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ان میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، اب دیکھیں بڑی عمر کو پہنچ گئے، اب اللہ تعالیٰ نے لیول اور بڑھا دیا ہے۔ فلا تو نہ، تقل کہنا، لہما ان دونوں سے، اف، اف بھی نہ کہنا۔ اف کا مطلب کوئی ایسی بات جو ان کو ناگوار گزرے، جو ان کو بری لگے۔ فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا اور نہ، تنہرہما انہیں جھڑکنا، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وقل اور کہو، لہما ان سے، قولا کریما شائستہ بات۔ وقل لہما قولا کریما، بڑے شائستہ انداز میں، مہذبانہ انداز کے اندر، ادب اور احترام کے انداز میں ان سے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ اور جھکائے رکھو، لہما ان دونوں کے سامنے، جناح الذل، جناح پہلو، الذل انکساری کے ساتھ، من الرحمہ نرمی کے ساتھ، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو نرمی اور عاجزی کے ساتھ جھکائے رکھو، اور ان کے سامنے اپنے آپ کو نرمی اور عاجزی کے ساتھ جھکائے رکھو۔ وقل اور یہ کہتے رہو، ربی اے میرے رب، ارحمہما ان پر رحم فرما، کما جیسا کہ ربیانی انہوں نے میری پرورش کی، صغیرا چھوٹے ہوتے بچپن میں، جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تو میرے ساتھ بڑی نرمی کا، میرے ساتھ بڑی محبت کا، میرے ساتھ بڑی شفقت کا معاملہ کرتے رہے، اے اللہ اب آپ ان کے ساتھ ویسا ہی نرمی کا، شفقت کا اور آسانی کا معاملہ کرتے رہے۔ ربکم تمہارا رب، اعلم خوب جانتا ہے، بما جو کچھ، فی نفوسکم تمہارے دلوں میں ہے، تمہارا رب تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خوب جانتا ہے۔ ان اگر، تکونو ہوئے تم، صالحین نیک، اگر تم نیک ہوئے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، کانا ہے، للأوابین جھکنے والوں کو، غفورا بخشنے والے۔ اگر تم نیک ہوئے واقعتاً تو اللہ رب العزت، جو لوگ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ ان کو بہت بخشنے والے ہیں۔
یہ تو ہوا والدین کا۔ اللہ رب العزت کے بعد والدین، والدین کے بعد وآتی اور دھو ذل قربا رشتہ داروں کو، حقہ ان کا حق، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ یہاں پر صرف اتنا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، بس اتنا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کی تفصیل مختلف مواقع پر ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ والدین کے بعد جن کے ساتھ آپ نے سب سے زیادہ نیکی اور بھلائی کا رویہ رکھنا ہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ وہ رشتہ دار ہیں، رشتہ دار کون سے؟ جو رشتے اللہ نے جوڑے ہیں، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، ماموں کی اولاد کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، خالہ کی اولاد کا رشتہ، پھپھی کا رشتہ، چچا کا رشتہ، ان کی اولادوں کا رشتہ، دادا کا رشتہ، نانا کا رشتہ، یہ سارے یہ رشتے ہیں جو اللہ رب العزت نے جوڑے ہیں۔ انہی کو قرابت دار کہا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ نیکی کرنا، بھلائی کرنا، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، صلہ رحمی کہا جاتا ہے، جو قرآن کریم کا بہت بڑا موضوع ہے۔ قرآن کریم کا بہت بڑا موضوع صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی، بھلائی، نیکی، ان کو دنیا کے اور لوگوں پر ترجیح دینا، ان کو دنیا کے اور لوگوں پر ترجیح دینا۔ زکوٰۃ میں پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، دوسرا حق بعد والوں کا ہے۔ آپ کچھ بھی تقسیم کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا کئی دفعہ ہم لوگ مختلف مواقع پر چیزیں کوئی بناتے ہیں، کسی نے دیگ وہ دینی ہے، کسی نے کچھ وہ میٹھا بنایا ہے دینا ہے، تو سب سے پہلے والدین، اور والدین کے بعد رشتہ دار، اور رشتہ داروں کے بعد پھر اور لوگ۔ یہ جو تصور ہم بنا رہے ہیں نا، رشتہ داروں کو بھنک بنا پڑنے دو، انہیں پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کے پاس کچھ ہے، یہ ہم سب غلط کر رہے ہیں۔ اللہ نے حق رکھا ہے ان کا، دیکھو حق دو ان کو، اللہ نے ہماری زندگی میں، ہمارے مال کے اندر ان کا حق رکھا ہے۔ والمسکین، ہمارے جو آپ دیکھیں، تھوڑا پیچھے جائیں ذرا، ہمارے جو بڑے تھے نا وہ اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال کرتے تھے، اور میں نے اب بھی دیکھا ہے ہماری اپنی زندگی میں، اب بھی ہمارے گھر میں جب بڑی عید کا موقع ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے، بس تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو مختلف شاپر بنتے ہیں اور وہ فریز ہو جاتے ہیں، یہ خالہ، یہ ممانے، یہ پھپھو، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا، یہ اس کا بیٹا۔ شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد کھانا بچتا ہے بہت سارا، وہ باقاعدہ پیک ہوتا ہے، اس طرح وہ فریز ہو جاتا ہے۔ جب بھی کبھی، ایون کہ کراچی تک کے جو لوگ ہیں، ایون کہ اٹک تک کے، ایون کہ جو لاہور کے اندر جہاں پر بھی ہیں، یہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اور یہ حق کیا ہے؟ یہ حق یہ ہے، اپنی ہر خوشی میں ان کو شامل کرو، جس طرح بھی آپ شامل کر سکتے ہیں۔ آپ نے ولیمہ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، ان کو شامل کریں۔ عقیقہ کرنا ہے آپ نے، اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، ان کو شامل کریں۔ دیکھیں جو گوشت کی ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی نا، اب اس کے عقیقے کے گوشت کی اور قربانی کے گوشت کی، ایک حصہ اپنے لیے رکھو، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کرو، اور تیسرا جو ہے وہ غرباء کے اندر تقسیم کرو۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ وہ ان کو خوشی ملی ہے، ان کی خوشی میں جہاں تک آپ آسانی سے شامل ہو سکتے ہیں شامل ہوں، ان پہ غم آیا، دکھ آیا، تعزیت، مدد، سہارا، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ اس پر اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اس پر اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، جو شخص ایسا کرتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا بھلا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، 5 قسمیں ہیں اس میں، اللہ رب العزت اس شخص کے مال کے اندر برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز اور وسیع فرمائیں گے، اللہ اس کے گناہ معاف فرمائیں گے، اللہ لوگوں کی زبانوں پر اس کا خیر اور بھلائی کا ذکر زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی جاری فرمائیں گے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ والمسکین، اور پھر رشتہ داروں کے بعد پھر مسکین، وابن السبیل، اور مسافر۔ گویا اسلام نے یوں سمجھیے کہ پورا جو ایک معاشرہ ہے نا اس کو جوڑ دیا ہے، فرد کو پورے معاشرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور معاشرے کو پورے فرد کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔
ولا تبذر، اور نہ فضول خرچی کرو، تبذیر فضول خرچی کرنا، اور فضول خرچی بالکل نہ کرو۔ ان المبذرین، بے شک جو فضول خرچ ہیں، کانو وہ ہیں، اخوان الشیاطین، وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ تبذیر کیا ہے، فضول خرچی کیا ہے؟ اسلام اکثر کہتا ہے وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، توازن قائم کرو، بیلنس، توازن، اعتدال، بیلنس جو ہے اسلام اکثر کہتا ہے۔ یہ وزن کیا ہے اور بیلنس کیا ہے اور اعتدال کیا ہے؟ جہاں جتنے مال کی ضرورت ہے اتنا مال خرچ کرو، اتنا مال، اور ضرورت سے زائد مال خرچ کرنا، اللہ رب العزت نے اس کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یہ شیطانی حرکات ہے، ضرورت سے زائد خرچ کرنا، شیطانی حرکات۔ ایک تو اسراف ہے نا، اسراف ہے، اسراف کا تو مطلب ہے غلط جگہ پہ خرچ کرنا، وہ تو سرے سے ہی حرام ہے۔ یہ جو دونوں ہے نا، تبذیر اور اسراف، کچھ لوگ تبذیر کو کہتے ہیں کہ حرام جگہ پر، کچھ اسراف کو کہتے ہیں کہ حرام جگہ پر۔ بہرحال ان دونوں میں یہ دونوں ممنوع ہیں، اسراف بھی منع ہے، تبذیر بھی منع ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ جہاں خرچ کر رہے ہیں، ضرورت آپ کی 2 لاکھ کی ہے، آپ 4 لاکھ خرچ کر رہے ہیں، کوئی 4 لاکھ کس لیے، وہ کس لیے؟ یہ تبذیر ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ فضول آپ خرچ کر رہے ہیں یہاں پر اضافی طور پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ وکان الشیطان، اور جو شیطان ہے، لربہ، اپنے رب کا، کفورا، ناشکرا ہے۔ شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا، اور جب بھی، تُعْرِضَنَّ، تمہیں انکار کرنا پڑے، عنہم، ان رشتہ داروں، مساکین، مسافروں سے انکار کرنا پڑے، ابتغاء رحمہ، اس رحمت کے انتظار میں، من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، ترجوہا، جس کے آنے کی تمہیں امید ہے، فقل، تو کہو، لہم، ان سے، قولا میسورا، نرم اور آسان بات۔ مطلب یہ ہے، کوئی رشتہ دار آ گیا ہے کہ مجھے کچھ مدد کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے، ابھی آپ پوزیشن میں نہیں ہے کہ مدد کر سکیں، لیکن امید ہے چند دن کے بعد آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ اس کی مدد کر سکیں، کسی غریب کی مدد کر سکیں، رشتہ دار کی مدد کر سکیں، یا جس امید پہ، جس کام کے لیے آیا ہے، فوری طور پر آپ کے لیے پوسیبل نہیں ہے وہ کام کرنا، لیکن چند دن بعد آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے، امید ہے کہ آپ کے پاس وہ تعلق آ جائے گا، یا وہ موقع آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکار نہ کرو ان کو، بلکہ ان کو کوئی تسلی والی بات کہہ دو کہ آپ 2-4 دن انتظار کر لیں، ہفتہ ٹھہر جائیں، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تمہیں اعراض کرنا پڑے، اعراض کا لفظی معنی ویسے منہ موڑنا ہوتا ہے، تمہیں ان سے نظر چھپانی پڑے، تمہیں ان سے کنی کترانا پڑے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی اس رحمت کے انتظار میں، ترجوہا، جس کے آنے کی تمہیں امید ہے، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو کوئی تسلی والی اور سہولت والی بات ان سے کہہ دو۔ وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ رکھو، یدک، اپنا ہاتھ، مغلولتاً، جڑا ہوا، بندہ ہوا، الی عنقک، اپنی گردن کے ساتھ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بندہ ہوا نہ رکھو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ اسے کھلا چھوڑ دو، کل البسط، بالکل کھلا، اور نہ ہی اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، یہ بخل ہے، یہ بخل ہے، بخیل نہ بن جاؤ بالکل، کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی انسان خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، نہیں، اللہ نے دیا ہی اس لیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ میں نے بندے کو جو دیا ہے بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، حضور کا فرمان ہے،
کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو بندے کے اوپر دیکھیں، لباس کی شکل میں، سواری کی شکل میں، گھر بار کی شکل کے اندر، کھانے پینے کی شکل کے اندر۔ اللہ پسند، اللہ خوش ہوتے ہیں، میں نے دیا ہے اور وہ استعمال کر رہا ہے۔ جیسے کوئی شخص بڑے چاہ سے کوئی چیز لے کے آتا ہے آپ کے لیے، بڑے شوق سے کوئی چیز آپ کے لیے لے کر آتا ہے، جس دن وہ اس چیز کو آپ کے جسم پہ پہنا ہوا دیکھتا ہے نا تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے دیا ہے اور اس نے پہنا ہے، اس سے بڑی خوشی ہوتی۔ اور اگر آپ لپیٹ لپوٹ کے اس کو کہیں اندر پھینک دیں اور رکھ دیں، کبھی استعمال ہی نہ کریں، تو وہ دیکھتا رہتا ہے میں نے دیا، پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں جب بندے کو دیکھنے کہ اس نے میری نعمت استعمال کی ہے۔ تو ولا تجعل، تو بخیلی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، ضرورت ہے اور پھر بھی ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، یہ بخل اور کنجوسی کی طرف اشارہ ہے۔ ولا تبسطھا کل البسط، اور اسے بالکل کھلا بھی نہ چھوڑ دو، یہ فضول خرچی کی طرف اشارہ ہے۔ وہی بات وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، توازن قائم کرو، اعتدال قائم کرو۔ فَتَقْعُدَ، ورنہ پھر تم بیٹھے رہ جاؤ گے، ملوما محسورا، ملامت زدہ، حسرت زدہ ہو کر، اڑا دیا جو آیا اڑا دیا، اور پھر بیٹھا ہوا اب کیا کریں، اب کسی سے بھیک مانگے گا یا پھر وہ ذلیل ہوگا۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، یبسط، وہ کشادہ کرتا ہے، الرزق، رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور بقدر نفع تلا، نفع تلا دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ انہو، بے شک وہ، کانا ہے، بعبادہ، اپنے بندوں سے، خبیراً، باخبر بھی، بصیرا، دیکھنے والا بھی، وہ اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے۔